اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں شیطان کے پیروکاروں کا اور ان کے انجام کا ذکر تھا، جو جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، خلقت کو بدلتے ہیں، شیطان کے وعدوں پر یقین کر کے دھوکے میں آنے والے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ سے ان کو کبھی چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اب ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ کسی شے کی حقیقت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب کہ اس کا مقابل نہ ہو۔ عربی کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزوں کو ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلا رات کی حقیقت دن کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسی طرح سیاہی کی حقیقت سفیدی کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ حق اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب کہ باطل مقابلے میں نہ ہو۔ تو مومنوں کی خوبیاں اور ان کا نتیجہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کافروں کی بدکاری اور اس کے نتیجے کا ذکر نہ ہو۔ اس لیے کافروں کی بدکاری اور اس کے نتیجے کا ذکر کرنے کے بعد اب مومنوں کی خوبیوں اور ان کے نتیجے کا ذکر ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سب سے بڑی عبادت بلکہ تمام عبادتوں کی جڑ ہے ایمان۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھائی اور برائی کی تقدیر پر۔ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کیونکہ اصل مقصد تو اعمال ہے۔ ایمان یہ بنیاد ہے، اعمال پھل ہیں، پتے ہیں۔ اعمال کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جس طرح درخت کی پہچان پتوں سے ہوتی ہے، پھل سے ہوتی ہے۔ موسم خزاں میں جب پتے جھڑ جاتے ہیں تو بعض اوقات درخت کی شناخت ہی نہیں ہوتی کہ یہ کس چیز کا درخت ہے، یہ کون سا درخت ہے۔ جب موسم بہار آتا ہے، اس پہ جب پتے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ درخت فلاں چیز کا درخت ہے، یہ فلاں چیز کا درخت ہے، تو تب لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہ فلاں درخت ہے۔ اس کے بعد پھر درخت کے اوپر پھل لگتا ہے، تو پھل لگنے کے بعد اصل مقصد پورا ہو جاتا ہے درخت کا، کیونکہ اصل مقصد تو پھل ہے نا، خالی تنے کا کیا کرنا۔ اس لیے ایمان جڑ اور بنیاد ہے، لیکن جب تک اس کے ساتھ پتے اور پھل نہ ہو تو پھر ایمان کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔
تو لہٰذا ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی ضروری ہیں، اور وہ اعمال زبانی بھی ہیں، بدنی بھی ہیں، مالی بھی ہیں۔ یعنی بعض کا تعلق بدن سے ہے، جیسے نماز پڑھنا، اور بعض کا تعلق زبان سے ہے، اور بعض کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جیسا کہ ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام زبانی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور تمام مالی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ بدن، یہ مال، یہ زبان، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں، سندخلہم جنات، عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گے ان کے نیچے نہریں۔ بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جب قبر میں پہنچے گا تو جنت بھی سامنے، دوزخ بھی سامنے، نہ جنت دور ہے اور نہ دوزخ دور ہے۔ خالدین فیہا ابدا، رہا کریں گے ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ، اس ہمیشہ کی زندگی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں۔ قیلا یہ مصدر ہے، قال یقول، قال یقول کا مصدر بھی، اس کا قول بھی آتا ہے اور قیل بھی آتا ہے اور مقالہ بھی آتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہو۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہودی کہتے تھے کہ جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے، اور اسی طرح عیسائی کہتے تھے کہ جنت تو ہماری ہے، جنت میں تو صرف ہم جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں ہے معاملہ تمہاری خواہشات کے مطابق اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق، نہیں، آخرت کا دار و مدار یہ تمہاری خواہشات پر نہیں ہے، اس بات پر نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ کہتے رہو کہ ہم جنتی ہیں، یہودی کہیں ہم جنتی ہیں، عیسائی کہیں کہ ہم جنتی ہیں، نہ تمہاری خواہشات پر ہیں اے ایمان والو، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر ہے۔ زبانی دعووں اور خواہشات سے جنت نہیں ملتی۔ رب تعالیٰ کا دستور ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص برا عمل کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے پریشان ہوئے کہ اس طرح تو کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اعلم هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس سے کوئی تھوڑی بہت لغزش نہ ہوتی ہو، گناہ صغیرہ کبیرہ نہ ہوا ہو، کیونکہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے معصوم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے کوئی بھی برا کام کیا ہو، قولاً کیا ہو یا فعلاً کیا ہو، اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو حضرت پھر تو ہماری خیر ہی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یجز بہ کا مفہوم یہ سمجھا کہ قبر میں عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد قبر سے نکل کے جب محشر آئے گا، محشر میں بھی ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کا فرمان تو بالکل حق ہے، مگر بدلے اور جزا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت سارے گناہوں کا کفارہ دنیا میں ہی ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی آدمی سے برائی سرزد ہو گئی، اس کے بعد اس کو کوئی تکلیف ہو گئی، سر درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی، یہ اس برائی کا کفارہ ہو گیا۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیفوں کے ذریعے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو یاد رکھنا کہ مومن کے لیے جو بیماریاں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کانٹا بھی چبھا تو یہ بھی گناہ کا کفارہ ہے، اگر کسی کو چونٹی نے کاٹا یہ بھی گناہ کا کفارہ ہے، حالانکہ چونٹی کے کاٹنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ بھی مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کی جیب سے رقم گر جائے تو اس کا صدمہ ہوتا ہے، اس صدمے کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔
غرض یہ ہے کہ انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک جتنی تکلیف پہنچتی ہے، جب بھی تکلیف پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ بعض بزرگ تو ایسے گزرے ہیں کہ جب ان کی تکلیف چلی جاتی تھی وہ روتے تھے، پتہ نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا کہ اس نے ہماری تکلیف دور کر دی جو کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ تھی۔ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی حمایت کرنے والا نہ کوئی مددگار۔ دیکھیں حمایت کرنے والا اس کو کہتے ہیں کہ جو زبانی کلامی کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور نصیر اس کو کہتے ہیں کہ جو مدد کے وقت آ کر کھڑا ہو جائے، میدان میں آ کر مدد کرے، اس کو کہتے ہیں نصیر۔ تو ایسا بھی قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا کہ جو اپنی حمایت کرے کہ بھائی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، اور ایسا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جو میدان میں آ کر مدد کرے گا۔ تو نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ عملی طور پر کوئی مدد کرنے والا ہوگا، یعنی دوزخ سے اس کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب کسی کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو شخص عمل کرے گا اچھے، من ذکر او انثیٰ، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی مکلف مخلوق ہیں، کیونکہ عورتیں آدھی امت ہیں۔ ایمان جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے، نیکی جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بھی مومن ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے، عقیدہ ہو تو عمل بھی وزنی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو مومن، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر تل برابر بھی۔ دیکھیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو عربی میں نقیر کہتے ہیں، اور کھجور کا جو درمیان کا وہ ہوتا ہے دراڑ جو ہوتی ہے، گٹھلی کی جو دراڑ ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی میں، اس دراڑ کے اندر ایک پتلا سا دھاگا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ تو عرب حضرات جب کسی چیز کی قلت کو بیان کرتے تھے تو کبھی نقیر سے بیان کرتے تھے اور کبھی فتیل سے بیان کرتے تھے، کبھی نقیر سے تشبیہ دے دیتے تھے اور کبھی فتیل سے تشبیہ دے دیتے تھے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس تو کوڑی بھی نہیں ہے، ایک کوڑی نہیں ہے، اسی طرح عرب میں جو ہے جب کسی چیز کی قلت کو بیان کیا جاتا تھا تو اس کو اس طرح تشبیہ دیتے تھے۔ تو معنی اس کا یہ ہوگا کہ تل برابر، یعنی عمل کے مطابق سزا دی جائے گی، تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پر۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کون شخص زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے، مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے چہرہ جھکا دیا، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں، رب تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، ان پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، تو اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ محسن، اور وہ نیکی کے کام کرنے والا ہے۔ اسلام لانے کے بعد یعنی ایک آدھ مرتبہ سر نہیں جھکاتا، بلکہ دن میں 5 وقت سر جھکاتا ہے، ہر وقت نیکی میں لگا رہتا ہے، زبان سے نیکی کرتا ہے، افعال سے نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے مال سے نیکی کرتا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک طرف ہو کر رہنے والے تھے، یعنی موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ ملت ابراہیمی ہے، اس میں شرک نہیں ہے، اس میں بدعت نہیں ہے، اس میں رسم و رواج نہیں ہے، بالکل سیدھا دین ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین اللہ نے پیدا فرمائے ہیں تو ان میں تصرف بھی اسی کا حق ہے، اور اسی کا تصرف ہے، کسی اور کو تصرف کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کرنے والا ہے، قدرت کے اعتبار سے احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ قادر مطلق بھی وہی ہے، مختار کل بھی وہی ہے، علیم بذات الصدور بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں۔ خالق کے اوصاف ان میں نہیں ہیں، بلکہ خالق کے اوصاف صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔